اللہ 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 منسوخ ہوگی، لیکن الفاظ کس کے ہوں گے؟ نبی کے. اور ایک مسودہ وہ ہے جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے پیش کیا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے. تو اس کے الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ. وہ ایک ایک حرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لے کر آئے نا اللہ کی طرف سے، وہ لیٹر بھی آج تک کیا ہے؟ بولو بھائی. استنبول میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے جس پہ حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو شہید کیا گیا، اور اس میں خون کے دھبے بھی آج تک موجود ہیں. ایک حرف بھی قرآن کا دائیں بائیں نہیں. اور ایسی خاندانی حفاظت کی ہے نا اللہ نے قرآن کی کہ میں اس ٹاپک پر آپ کو اگر چند مثالیں دوں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. پھر اجازت ہے تو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں میں. کیسی حفاظت کی ہے؟ دیکھو قرآن میں یہ میں دو چار مثالیں دوں گا، زیادہ دوں گا تو میرا موضوع رہ جائے گا. اب کیا ہے موضوع لگائیے گھنٹے سے بھائی، اچھا ہے فائدے کی باتیں پتہ چل رہی ہیں. دیکھو قرآن ایک عجیب معجزاتی کتاب ہے. اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ کاتب وحی نے قرآن میں جو لفظ لکھا، اگر اس سے قلم سے لکھنے میں غلطی ہوئی نا تو وہ غلطی کی آج تک کریکٹ، اس کی کسی نے کریکشن کی کوشش نہیں. کہنے کو تو وہ غلطی ہے، مگر اللہ نے اس غلطی کو بھی بولو بھائی رہنے دیا، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں جو نبی کی موجودگی میں جس طرح لکھ لیا بس وہ پتھر میں لکیر بن گئی. اب میں وہ یعنی صورتاً غلطی کہیں گے، اس کو حقیقت نہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم جب عین کے اوپر دو زبر ہو تو یہ کیا بنتا ہے؟ عین دو زبر عن تنوین آتی ہے نا. اقرأ باسم ربک الذی خلق جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی، اس کے آخر میں لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ہے نا قرآن میں، کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. لنسفعا، تو یہ عین کے آگے کیا ہے؟ الف ہے، اور اس کے اوپر کیا ڈلے ہوئے ہیں؟ دو زبر. حالانکہ یہ ورب ہے اور ورب میں تنوین نہیں آتی. ورب میں جب آخر میں نون آئے گا نا تو نون کی صورت میں لکھا جاتا ہے. اور مشکل ہے، سوری ورب نہیں، یہ سینٹینس ہے، جملہ ہے، ورب نہیں. ورب میں تو آتی ہے تنوین. یہ جملہ ہے، جملہ. لنسفعن یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے. فیوچر ٹینس ہے یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. تو جو ٹینس ہوتا ہے نا اس میں تنوین، اس میں اگر عن کہنا ہے تو عین کے بعد نون آنا چاہیے. عین نون زبر عن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن چونکہ پروننسیشن ایسے ہی ہے جیسی تنوین کی ہوتی ہے، تو ہمارے نبی نے جب یہ آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کاتب وحی کو بلایا لکھو لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. انہوں نے عن میں آواز چونکہ نون کی آ رہی ہے نا تو وہ کیا کر دیا؟ عین کے بعد الف ڈال دیا. یہ عربی گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے، یہ صحیح گرامر اس کو قبول نہیں کرتی. آج تک کسی میں مجال نہیں ہوئی کہ گرامر کے لحاظ سے اس کو کیا کر دے. بولو بھائی. تو اللہ نے ایسی غلطیاں بھی رہنے دی تاکہ یقین آ جائے کہ یہ تحریف سے بالکل پاک ہے، ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے. حالانکہ گرامر کے لحاظ سے یہ 100% غلط، لیکن پروننسیشن جو ہے نا وہ بالکل وہی ہے. تو کاتب وحی نے چونکہ الفاظ کو سنے تو انہوں نے وہ اس طرح سے لکھا جیسے اسم یا ناؤن لکھا جاتا ہے. تو یعنی لکھنے کا انداز اس کا ناؤن والا ہے، جبکہ ہے یہ ناؤن نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ سینٹینس ہے پورا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک اور چیز دیکھو، یہ اردو دان بہت آرام سے سمجھ جائیں گے. قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا اولئک جگہ جگہ. اولئک میں حمزہ کے بعد واو ہے مگر پڑھا جاتا ہے. بولو نا بھائی. سوال ہے پڑھیں یہاں تو لکھا کیوں جا رہا ہے؟ انگلش میں تو نالج میں کے سائلنٹ ہے نا، اس کی تو کوئی لاجک ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو گوروں نے ورڈ ہی ایسے بنایا ہے. لیکن اولئک اس میں الف کے بعد واو ہے مگر وہ واو اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ تھی کہ یہ زبر زیر پیش تو بہت بعد میں ڈالے ہیں نا. عرب لوگ الیکا میں اور اولئکا میں فرق کرنے کے لیے الف کے بعد واو ڈالتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ الیکا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اولئکا.
اب نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کس چیز کی ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ زبردست پیش ایجاد ہو گئے، بھائی الف کے اوپر پیش ڈال دو، تو ایجاد تو ہو گیا، مگر کسی نے اس واو کو ہٹانے کی ضرورت، مسلمان قبول ہی نہیں کرتے اس کو ہٹایا، حالانکہ ابھی اس کی ضرورت، لیکن وہ 1400 سال سے چلا۔ اور آسان مثال، شیئن کا جو لفظ ہے، شیئن جو شین جو لکھا جاتا ہے نا، تو 3 شوشے ہوتے ہیں شین کے، ایسے ہی ہے نا بھائی، ایک یوں آئے گا، پھر یوں آئے گا، پھر یہ شین بن گیا، اس کے بعد ایک یا آئے گا، پھر الف آئے گا، تو یہ ٹوٹل کتنے شوشے ہونے چاہیے؟ شوشہ سمجھتے ہیں جو یوں کر کے لکھتے ہیں، 3 شین کے ہو گئے اور ایک کس کا ہو گیا؟ یا کا ہو گیا، پھر آنا الف چاہیے، تو پھر شیئن یہ قاعدے کے مطابق۔ لیکن جو کاتب وحی تھے انہوں نے جب شیئن لکھا تو ایک شوشہ نہیں، یعنی شین کا جو تیسرا شوشہ ہے نا، اس سے شین کا کام بھی لیا اور یا کا کام بھی لیا، جو گرامر اور کتابت کے قاعدے کے لحاظ سے 100% غلط، مگر قرآن میں جو لکھ دیا ویسا ہی لکھا، ویسے ہی لکھا چلا۔ یہ اللہ نے ایسا کرنے اس لیے کیا کہ اس میں لاجک کا دخل نہیں ہے، یہ جیسے تھی جیسے تختیوں میں لکھا گیا نا، بس پتھر پہ کیا بن گیا؟ لکیر بن گیا۔ اور آسان مثال دیکھیں، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے نا، اس کی علماء نے مختلف لاجک بیان کی، کیونکہ اس میں جنگ و جدال ہے، جہاد کا حکم ہے، اس لیے بسم اللہ میں تو رحمت ہے، یہ سب حکمتیں ہیں۔ اصل وجہ یہ نہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ جب سورہ انفال نازل ہوئی اور پھر سورہ توبہ نازل ہوئی تو نبی نے صحابی کو حکم دیا کہ مصحف میں سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا جائے۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے یا یہ باقاعدہ نئی صورت ہے۔ بھائی یہ بھی تو ممکن ہے کہ سورہ انفال ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ بقیہ حصہ ہے سورت کا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا، جو باتیں میں وہی ہے نا، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے یا پرانی صورت کا ہے، تو انہوں نے بسم اللہ احتیاطاً نہیں لکھی کہ بھائی اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ نئی صورت ہے تو بسم اللہ کر دیں گے، ورنہ تو جب وہ نہیں لکھی تو بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ نئی صورت ہے، مگر پھر کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ بسم اللہ بولو بھائی لکھ دیں، آج تک نہیں لکھی۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ حالانکہ نئی صورت ہے، مگر بھائی تو نبی کے دور میں مصحف میں لکھ دی تو لکھ دی، اب پتہ نہیں چل گیا نہیں لکھی، یعنی اب پتہ نہیں چل گیا کہ نئی صورت ہے تو بھی بسم اللہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو 1400 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ کیسی، بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کی ایک ایک شوشوں کو ایسے محدود رکھا گیا؟ میاں دیکھا قرآن میں کیسے لکھا ہوتا ہے؟ میاں 100 کا عدد ہے، میم کے بعد الف ہوتا ہے، حالانکہ میاں میں میم کے بعد ایک شوشہ ہونا چاہیے، اس پہ حمزہ ہونی چاہیے، پھر تا ہونی چاہیے، لیکن میم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الف۔ ماؤن ہونا چاہیے لیکن پڑھا کیا جاتا ہے میاں کو، اس لیے تاکہ منہو سے فرق ہو سکے۔ عرب میں زبردست پیش نہیں تھے تو منہو اور میاتن کا مطلب 100 اور منہو کا معنی یعنی فلاں چیز سے، تو ان دونوں لفظوں میں فرق کرنے کے لیے میم کے بعد کیا ڈال دیا؟ الف ڈال دیا۔ پھر بعد میں اس فرق کی ضرورت نہیں ہوئی، مگر اس میں چینجنگ کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ اور قرآن میں کچھ الفاظ بھی ایسے ہیں جو عام ضابطے اور قاعدے سے ہٹ کر ہیں، لیکن ان کو پڑھا ویسے ہی جاتا ہے جیسے نبی نے پڑھی۔ مثلا ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں اہل حجاز کی لغت پر، اور جب ہم آتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ہے نا؟ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو دعا پڑھی بسم اللہ ہی، حالانکہ وہاں تو را کے نیچے کھڑا دے رہا ہے تو مجریہا ہونا چاہیے، مگر جس قاری کی قرات پر ہم تلاوت کرتے ہیں وہ جو سند پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی نے کیسے پڑھا ہے؟ رے پڑھا ہے، حالانکہ اس لغت میں رے نہیں ہے، ری ہے، مگر یہ لفظ چونکہ رے پڑھا ہے تو اس لغت میں بھی جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ مجریہا۔ اور بات چل پڑی، 2-3 مثالیں دیکھیں، بہت مثالیں ہیں۔ سورہ فتح میں آتا ہے، سورہ فتح میں فمن اوفى بما عاهد عليه الله،
جب صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی ہے نا نبی کے ہاتھ پہ، تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے اس بیعت کو پورا کر لیا جس پر اللہ سے اس نے معاہدہ کیا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو علیہ اللہ ہے، حالانکہ عربی میں علیہ ہی ہوتا ہے، علیہ بھائی اتنی انرجی صرف کر رہا ہوں، صرف ایک آواز آ رہی ہے، علیہ ہی ہے، علیہ عربی میں کہیں بھی نہیں ہے، علیہ بنتا ہی نہیں ہے کچھ، لیکن یہاں علیہ اللہ کے بجائے کہ علیہ اللہ ہے، جو گرامر کے لحاظ سے غلط ہے۔ گرامر میں نہیں کہنا، عربی میں غلط ہے، کچھ چیزیں گرامر کے لحاظ سے غلط ہوتی ہیں، زبان کے لحاظ سے، کیونکہ عربی میں نازل ہوا نا قرآن، لیکن کوئی بھی اس کو گرامر کے لحاظ سے پڑھے گا تو علیہ اللہ پڑھے گا، تو پورے قرآن میں بھی علیہ ہی ہے، یہاں پر کیا ہے، ہی کے بجائے پیش ہے۔ تو جس نے بھی پڑھا ہوگا اس کو عجیب سا لگا ہوگا، لیکن اس نے چینج کرنے کی کوشش، بولو بھائی چینج نہیں ہوئی، علیہ ہی ہے تو علیہ ہو ہے تو علیہ ہو ہی رہے گا بھائی۔ یہ اللہ نے ایسی قبول کا جو لفظ ہے نا عربی میں قبول، مصدر جو ورب ہے نا وہ فعول ہوتا ہے، فعول پنجابی میں ہوتا ہے، اردو میں یا عربی میں بولو نا بھائی نہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے، ہم کہتے ہیں حکم عدولی، کہتے ہیں حکم عدولی، عدول یعنی تجاوز کرنا، عدول کہتے ہیں، عدول نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے عدول۔ تو اس کے لحاظ سے گرامر کے لحاظ سے قبول ہونا چاہیے، قبول، یہ لوگ اردو کہتے ہیں یہ قبول ہے، اصل گرامر کے لحاظ سے ہوتی ہے قبول ہے، آپ کے پیش ہے، کیا ہو گیا بھائی، کیا ہونا چاہیے قبول، لیکن قرآن میں یہ لفظ خلاف قیاس استعمال ہوا ہے، قبول کے بجائے قبول آیا ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، تھوڑا سا چینج ہے، مصدر فعول نہیں ہوتا، فعول صفت مشبہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مصدر کیا آ رہا ہے فعول، جو فعول نہیں ہے فعول آ رہا ہے، جو پنجاب والے اکثر پیش کو تاریخ کو تارک کر دیتے ہیں، تارک صاحب کہنے سے اجازت ہے مجھے اور تارک بھائی، تو وہ پیش کو زبر کر دیتے ہیں، زیر کو کیا کر دیتے ہیں، جیسے اردو والے بھی کچھ پنجابی کے الفاظ غلط کر دیتے ہیں، جو جس کو جو زبان نہیں آتی وہ اس کی ٹانگیں تو باہر توڑ دیتا ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ قرآن میں قبول ہے تو وہ کیا ہمیشہ کے لیے کیا بن گیا، اب اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ اس پہ پیش لگا دو، نہ جو لگ گیا۔ اتنی بڑی دلیل ہے کہ سفیر، کیونکہ اب کوئی نیا سفیر نہیں آئے گا نا، نیا سفیر نہیں آئے گا، تو اگر وہ محفوظ نہ ہوتا غیر مسلم کہتے ہیں کیسے اللہ کے سفیر ہے بھائی، تو اللہ کا لیٹر لے کر آئے تھے، خط لے کر آئے تھے، وہ تو ہے ہی نہیں، یا وہ تو فرقہ گرین چینل والوں کا الگ ہے، وائٹ چینل والوں کا الگ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، شیعوں کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے۔ اللہ نے کہا لاکھوں کروڑوں اختلافات ان میں ہوں گے، مگر اس لیٹر کی حفاظت میں کروں گا، اس میں چینجنگ کسی کا باپ بھی اس میں ایک شوشہ بڑھا کے تو دکھائے، ایک شوشہ نہیں بڑھا سکتا، ایک واو نہیں مٹا سکتا، ایک زبر زیر پیش کو دائیں بائیں نہیں کر سکتا۔ حرم میں تلاوت ہوتی ہے، ایک قاری پڑھ رہا ہے اور ایک زبر زیر پیش کی غلطی کرتا ہے، کیسے سینکڑوں لوگ پیچھے سے اس کو پتہ دیتے ہیں، لقمہ دیتے ہیں کہ یہ غلط پڑھا ہے، غلط 7 سال کے بچے لقمہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے